Assalamu alaikum students, this is Muhammad Amin, your English language teacher, and today we are passing on next video lecture. In this lecture we will learn the translation of unit number 2, patriotism. Patriotism کا مطلب ہے حب الوطنی، وطن سے محبت، وطن سے عقیدت، وطن سے پیار. یہ ایک فطری سی بات ہے کہ انسان جس جگہ پیدا ہوتا ہے وہاں کے لوگوں اور وہاں اس جگہ سے پیار کرتا ہے. یہی پیار، یہی عقیدت اور یہی محبت جو ہے ہمیں اپنے ہم وطنوں اور اپنے وطن کی حفاظت کے لیے جذبہ دیتی ہے اور اپنے ہم وطنوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنے کے لیے ہمیں مسلسل انسپائر کرتی ہے. اس کے علاوہ ہمارا مذہب بھی ہمیں اپنے وطن سے پیار کرنے کا اور اس کی حفاظت کرنے کا درس دیتا ہے. اب ہم پیراگراف نمبر 1 کی طرف آتے ہیں جی. پیٹریٹزم مینز لو فار دی مدر لینڈ اور ڈیووشن ٹو ونس کنٹری. حب الوطنی کا مطلب ہے مادر وطن سے پیار یا کسی کی اپنے وطن سے عقیدت. A patriot loves his country and is willing to sacrifice when the need arises. ایک محب وطن اپنے وطن سے پیار کرتا ہے اور جب ضرورت پیش آئے قربانی دینے کے لیے تیار رہتا ہے. The word patriot comes from the Latin word patriota. لفظ patriot لاطینی لفظ patriota سے لیا گیا ہے which means countryman، جس کا مطلب ہے عام لوگ. It is considered a commendable quality. یہ قابل تعریف خوبی سمجھی جاتی ہے. Patriotism gives people the strength and courage to safeguard the interests of the country and nation. حب الوطنی لوگوں کو ملک اور قوم کے مفاد کی حفاظت کے لیے طاقت اور جرأت مہیا کرتی ہے. For a patriot, the sovereignty, integrity and honor of the country are supreme values on which no compromise can be made. ایک محب وطن کے لیے اقتدار اعلیٰ، سالمیت اور وطن کی عزت وہ اعلیٰ اقدار ہیں جن پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا. Patriots render sacrifice for the preservation and protection of these values. محب وطن ان اقدار کی حفاظت اور نگہبانی کے لیے قربانی پیش کرتے ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح was a nation builder and great patriot. قائد اعظم محمد علی جناح قوم کے معمار اور عظیم محب وطن تھے. He wanted to protect the values, culture and traditions of the Muslims of subcontinent. آپ برِ صغیر کے مسلمانوں کی اقدار، تہذیب اور روایات کی حفاظت کرنا چاہتے تھے. He gave the Muslims a sense of identity by securing a separate homeland for them. آپ نے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن حاصل کرتے ہوئے انہیں شناخت کا شعور دیا. He said، انہوں نے کہا، We must develop a sense of patriotism. ہمیں حب الوطنی کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے which galvanizes us all into one united and strong nation. جو ہم سب کو ایک متحد اور طاقتور قوم میں متحرک کرتا ہے. The spirit of patriotism makes us stay alert in the wake of foreign invasion. حب الوطنی کا جذبہ ہمیں بیرونی حملے کی صورت میں چوکس رکھتا ہے. In history of Pakistan there are many instances when people laid down their lives for the defense of the country. پاکستان کی تاریخ میں ایسی بہت سی مثالیں ہیں جب لوگوں نے ملک کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں قربان کی. In the wars of 1965, 1971 and Kargil war. 1965 1971 اور کارگل کی جنگ میں many brave soldiers gave their lives in attempt to protect their homeland. بہت سے بہادر سپاہیوں نے اپنے وطن کی حفاظت کی کوشش میں اپنی جانیں قربان کی. کیپٹن محمد سرور، میجر طفیل محمد، میجر عزیز بھٹی، پائلٹ آفیسر راشد منہاج، میجر محمد اکرم، میجر شبیر شریف، ملسین، لانس نائک محمد محفوظ، کیپٹن کرنل شیر خان اینڈ حوالدار دولت جان. all embraced martyrdom while fighting bravely for the motherland. ان سب نے وطن کے لیے بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا. all of them were awarded نشان حیدر دیاس military award of Pakistan given to great patriots who laid down their lives for their country. ان سب کو نشان حیدر سے نوازا گیا جو ملٹری کا سب سے بڑا اعزاز ہے اور ان عظیم محب وطن لوگوں کو دیا جاتا ہے جو ملک کے لیے اپنی جانیں قربان کرتے ہیں. Patriotism therefore is not just a feeling. حب الوطنی اس لیے صرف ایک احساس کا نام نہیں ہے. It is a life spirit. یہ ایک زندہ جذبہ ہے that continuously inspires and guides the nation. جو کہ مسلسل ایک قوم کی رہنمائی کرتا ہے اور اسے جوش دیتا ہے. In the words of S.W. Scott کے الفاظ میں a man devoid of patriotic spirit is like the one who ایک شخص جو کہ حب الوطنی کے جذبے سے محروم ہوتا ہے اس شخص کی طرح ہوتا ہے. Who breathes their
جو یہاں ایک مردہ روح کے ساتھ سانس لیتا ہے. who never to himself had said, جس نے اپنے آپ سے کبھی نہیں کہا this is my own, my native land, یہ میرا اپنا میرا آبائی وطن ہے. یہاں کی ٹرانسلیشن مکمل ہوتی ہے. آپ نے پیراگراف نمبر 1, 2 اور 3 اور 4 کا جو ہے وہ پہلی 4 لائنس کو اچھی طرح کرنا ہے. یہ کافی مرتبہ آپ کے پیپرز میں آ چکی ہیں. باقی جو ورڈ میننگ ہیں, ورڈ کوشچن آنسرز ہیں, ورڈ سینٹینسز ہیں, ان کے نوٹس جو ہیں وہ آپ کو مہیا کر دیے جائیں گے. السلام علیکم اسٹوڈنٹس, دس از محمد امین, یور انگلش لینگویج ٹیچر.